ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج تیسرے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ جاری ہے، اس کی بقیہ 34 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ 252 تک جو ہے وہ دوسرے پارے میں تھیں۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی پہلی 91 آیات جو ہیں وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کو مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جو چوتھا اور سب سے یوں کہہ لیجئے طویل حصوں میں سے ایک حصہ وہ مسلمانوں کی جو امت مسلمہ کی جو جس کو یوں کہہ لیجئے قیادت ان کے ذمہ لگی تھی بنی اسرائیل سے منتقل ہو کے، تو کس طرح سے ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ان کی ذمہ داری ہوئی اور یہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں، اس کے بارے میں جو مختلف احکام ہیں اللہ کریم نے اس کے اندر وہ بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے بات کی کہ معاشرتی طور پر بہت سارے مسائل کا ذکر ہوا، نکاح طلاق کی بات ہوئی، علاوہ ازیں جو ہے مسلمانوں کے باہمی معاملات ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی، اور اسی طرح آج بھی جو آخر یعنی یوں کہہ لیجئے جو دوسرے پارے کا آخر تھا، اس میں 2 واقعات اللہ کریم نے بیان فرمائے جو بنی اسرائیل کے تھے، اور وہ بنیادی طور پر مالی اور جسمانی جہاد کی ترغیب کے لیے تھے۔ اور پھر جو تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو مالی ایثار کی اور مالی جہاد کی ترغیب تھی، اس کے ضمن میں واقعات بیان کیے، اس کو پھر کھول کے اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جتنا کرنا ہے۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ، جس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اللہ اکبر، ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اس آیت سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ خرچ کرنے کی بات ہے، اور خرچ کرنے میں جو سب سے لازمی اور فرض خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا گویا وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کریم نے یہاں انفقوا فرما کے آخر پہ فرمایا والکافرون هم الظالمون۔ تو اس سے گویا امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی یہی نکالا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ گویا مسلمان نہیں ہے، وہ ایک کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 255 ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام آیت الکرسی رکھا، اور یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری آیات، بہت عظیم آیات ہیں، لیکن اس آیت کو تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آیات کی سب سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں جو آخری حصہ ہے، جو آخری 2 آیات ہیں جس کو آمن الرسول ہم کہتے ہیں، یہ اور سورہ فاتحہ، ان کے نزول کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آسمان سے ایک ایسے آواز آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے پھر 2 خزانے عطا ہوئے، اور ایک خزانہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ تھی، اور دوسرا خزانہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ اور اسی طرح یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعظم آیت، سب سے بڑی آیت جس کو جانتا ہے، یہ اصل میں طوالت کے اعتبار سے بڑی نہیں ہے، فضیلت کے اعتبار سے بڑی، طوالت کے اعتبار سے جو بڑی ہے، سورت بھی سورہ بقرہ سب سے بڑی ہے، اور آیت بھی طوالت کے اعتبار سے اس کے آخر پہ آیت دین ہے وہ سب سے بڑی ہے۔
تو آیت الکرسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، ہر فرض نماز، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے بعد وہ پڑھتا ہے صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، گویا جو ہی یہاں سے آنکھ بند ہوگی تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، اور اس طرح کی بہت ساری جو قرآن پاک کی آیات بھی ایسی ہیں جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو قبر ہے، موت کی مشکل ہے، پھر قبر ہے، پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہے، سوال و جواب ہے، جواب دہی ہے، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، پھر جہنم کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اچھا، یہ سارے مراحل انتہائی خوفناک اور انتہائی ہولناک ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے سارے کے سارے مراحل آسان ہو جائیں، یا تو اللہ تعالیٰ سکپ کر دے گا سارے معاملات اور ان مراحل میں اہل ایمان جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا آسان فرما دے گا کہ کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ ادھر سے آنکھ بند ہوگی انشاءاللہ تو آنکھ جو اگلی کھلے گی وہ سیدھی جنت الفردوس کے اندر کھلے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے، اور پھر کوئی فجر تک جو ہے شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف میں لمبا واقعہ ہے، جس میں یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صدقۃ الفطر کا مال تھا یا کچھ اور تھا، آپ نے اس غلے کے اوپر نگرانی پہ بٹھایا، چوکیداری پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چور آئے تو اس کو پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں۔ رات کو چور آ گیا، چور نے چوری کرنے کی کوشش کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اور وہ منتیں ترلے کرنے شروع ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پوچھا، چور آیا تھا کہاں ہے؟ چھوڑ دیا، منتیں ترلے بہت کیے۔ آپ نے فرمایا آج رات کو پھر آئے گا، آج نہیں چھوڑنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈٹ کے بیٹھ گیا، آج تو میں نے نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہوگا۔ آ گیا چور، آیا، پکڑ لیا، اس نے پھر ترلا ہی اتنا کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پھر چھوڑنا پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات پھر آئے گا، آج نہیں چھوڑنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تیسری رات تو میں یوں ڈٹ کے بیٹھا نے کہ آج تو میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں، جو مرضی ہو۔ خیر وہ پکڑا گیا تو اس نے بڑی منتیں ترلے کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں دل کڑا کر لیا، میں نے کہا تجھے نہیں چھوڑنا، تو اللہ کا دشمن ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ جب اس نے دیکھا کہ آج منت ترلا کوئی نہیں چلتا تو اس نے یہ کہا کہ میں اگر تمہیں علم کی کوئی بات بتا دوں تو پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ علم کے ہر وقت پیاسے ہوتے تھے، تو میں نے کہا کہ اگر تم نے واقعی کوئی علم کی بات بتائی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو میں آ ہی نہیں سکوں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں نے چھوڑ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا، یعنی شیطان تھا اور صحیح بات بتا کے گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مال پر، کسی بھی جگہ پہ ہم تاڑے لگاتے ہیں، کتے رکھتے ہیں رکھوالی کے لیے، چوکیدار رکھتے ہیں، تو سب سے بڑی جو چوکیداری ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اگر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد مقصد حیات 256 کے آ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر عقیدہ توحید کی برکات بتائی ہیں کہ جب جو لوگ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ اکبر، جو اہل توحید ہوتے ہیں نا اللہ والے، تو اللہ ان کا خود دوست ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کائنات کے ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ یہ جو اندھیرے ہیں یہ کفر کے اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں، ایمان کی طرف وہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، تو پھر یہ کون سے اندھیرے ہیں؟ ویسے اللہ کریم نے کفر کو بھی اندھیرے قرار دیا ہے، لیکن یہاں تو اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو دنیا کی، دین کی، انفرادی زندگی کی، اجتماعی زندگی کی جتنی مشکلات آتی ہیں
جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ساری مشکلات سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں اولیاءہم الطاغوت، ان کے تو پھر شیاطین دوست ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو نور سے روشنی سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ لوگ سارے جہنمی ہیں۔ 258 سے 260 تک اللہ کریم نے تصور حیات اور ایمان بالآخرت کی وضاحت فرمائی۔ اس کے ضمن میں 3 واقعات بتائے ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ میرا رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ تو اس نے 2 قیدی پکڑے جو موت کے قیدی تھے، ایک کو قتل کروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ حالانکہ یہ بالکل کٹ حجتی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے یحیی و یمیت کی بات کی تھی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا، لیکن چونکہ مناظرہ تھا اور وہ اللہ کا دشمن تھا، اس کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ کلامی بحث شروع کر دیتے اور اس کے ساتھ نوعیت کی بحث شروع کر دیتے کہ یحیی و یمیت کا یہ مطلب نہیں تھا جو تو سمجھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس طرف بات ہی نہیں کی، اس کی کٹ حجتی کو کوئی ذکر نہیں کیا کہ تو نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ فوراً اگلا سوال داغ دیا کہ تو ایسا کر کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، چل۔ اتنی سی بات اس نے سنی، فبہت الذی کفر، وہ کافر جو تھا ہکا بکا رہ گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو اپنی جو کائنات طاقت قدرت جو تھی اس کا جو مشرق مغرب اسی وقت معلوم ہو گیا کہ میرے پلے کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو کافر تھا اور ہکا بکا رہ گیا، اور اس کی مت ماری ہوتی ہے، اور اس کے حالات ایسے تھے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر یہی بات وہ، چونکہ مناظرہ ہو رہا تھا، اور اگر یہی بات وہ کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ سورج تو میں نکالتا ہوں مشرق سے، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ اس کو مغرب سے نکال لے، اگر وہ یہ کہہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو ویسے تو اگر مگر کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے کسی ہو چکے واقعے کے بارے میں، جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو گیا، لیکن سمجھ کے لیے، تفہیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ہی نگلیکٹڈ کلاس کے مدفوع دروازوں کے دھتکارے ہوئے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی اس سطح پہ ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ اللہ پر قسم دے دے اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ کہہ دیتا نا کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ سورج کو مغرب سے نکال لے، اور ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ سے کہہ دیتے کہ یا اللہ تو مغرب سے سورج نکال، تو اللہ تعالیٰ مغرب سے نکال دیتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا واقعہ یروشلم کی تباہی کا ہے، جب یروشلم تباہ ہوا ہے اور وہ بالکل کھنڈر بنی ہوئی بستی تھی، تو ایک شخص آیا، اس شخص کا نام کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو کھنڈرات کو دیکھ کر ایسی زبان سے ایک بات نکلی، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ بالکل ملیا میٹ ہوئی کھنڈر بنی ہوئی بستی، تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ ایسا نہیں تھا کہ عزیر علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا، ایمان تھا۔ میں نے پہلے بھی بات عرض کی، جس دن ہم نے پہلے دن الذین یؤمنون بالغیب پڑھا، کہ ایمان ہوتا ہی وہ جو بغیر دیکھے ہو۔ ایمان مان لینے کا نام ہے، ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے۔ کوئی بات پتا ہو نہ ہو، جان کر جو شخص کہے کہ میں نے مان لیا ہے تو یہ ایمان نہیں ہوتا، بغیر دیکھے کوئی ایمان مان لے تو وہ ایمان ہوتا ہے۔ تو اب ادنا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے فامات اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ جب دوبارہ زندہ ہوئے 100 سال بعد، تو 100 سال کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ 2 متضاد اثرات ہوئے۔ ان کا جو گدھا تھا جس کے اوپر سوار تھے، اس کی تو ہڈیاں گل سڑ گئیں، جیسے 100 سال کے بعد اس کے اوپر اثرات ہونے چاہیے۔ 100 سال پہلے گدھا کوئی مر گیا ہو اور پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو اثرات ہوئے وہی 100 سال والے۔ ساتھ تھا کھانا، کھانے کے اوپر الٹے اثرات ہوئے۔ کھانا جو ہے وہ 100 سال بعد بھی لم یتسنہ، وہ گلا سڑا ہی نہیں تھا، وہ تازہ بتازہ کھانا ویسے کا ویسے تھا جیسے ابھی پکایا ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو 100 سال تمہیں ہو گئے ہیں، اب دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف۔ وہ دیکھتے رہے، گدھا
ادھر ادھر سے ہڈیاں جڑ کے آئیں، آ کے بنی، ڈھانچہ بنا، اور اس کے اوپر جو ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور وہ جیتا جاگتا گدھا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تبین لہ، اللہ جب ان کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی، انہوں نے خود دیکھ لیا، قال، تو اس وقت انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں جان بھی گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، حالانکہ مانتے وہ پہلے ہی تھے، ایمان رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا موت دوبارہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا تو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، مانتا نہیں ہے تو، ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم کا ایمان جد الانبیاء، اولم تؤمن قال بلا، اللہ میں تو ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو اپنے ایسے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تکمیل کی آخری حدوں کو تھا، لیکن جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، مانا ہوا تھا کہ اللہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے فرمایا لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، پھر ان کو جس زبان میں جس آواز کے ساتھ مانوس کیا ہے اس آواز میں بلانا، وہ یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جان لینا کہ اللہ تعالیٰ واقعی غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 سے 283 تک جو معاشرے کے اقتصادی اور اجتماعی نظام کے اصول ہیں اللہ کریم نے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اس میں انفاق خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے باہمی تعاون اور کفالت کے نظام کے طور پر بتایا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ مثال دے کے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ ایک دانہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو وہ 700 دانے بن جائے گا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ جو 1 اور 700 کی ریشو تمہیں بتائی ہے یہ صرف تمہارے اطمینان کے لیے بتائی ہے، وگرنہ اللہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض اوقات آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر پالتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اپنا کوئی پالتو جانور رکھا ہوا ہو تو اس کو انسان پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، موٹا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیے ہوئے صدقے کو جو جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا اس کو پھر اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ کس طرح پالتا ہے؟ جیسے کوئی بچڑے کو پالتا ہے، کرتے کرتے وہ جو کھجور ایک دی تھی وہ پہاڑ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دی تھی کھجور، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو وہ اس کو اپنے اجر کے اعتبار سے ایک پہاڑ کے برابر پائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں بیٹھ جاؤ بھائی آرام سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا 700 گنا تک اضافہ ہو جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتق النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کی ایک پھانک جو ہے وہی دے کے آپ بچ جاؤ، یعنی کھجور بھی پوری نہ ہو، وہ بھی آدھی ہو، وہ بھی اگر اللہ کے راستے میں دے دے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں لاکھوں نہیں دے سکتا، میں ہزاروں نہیں دے سکتا تو میں دوں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا اخلاص دیکھتا ہے، اور جتنا بھی صدقہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا پھر صدقہ ایسا ہونا چاہیے اس کو ضائع نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دیکھیں صدقہ دیا اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو آپ احسان اس کے اوپر چڑھا رہے ہوتے ہیں جس کو صدقہ دیا، میں نے تمہیں دیا ہے، اور آدمی جو ہے اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سورہ نساء کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کسی جو مختال اور فخور جو ہوتا ہے نا، مختال اور فخور، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مختال وہ ہوتا ہے جو کسی کو دینے سے پہلے اکڑ محسوس کرتا ہے، یعنی ایک دل کے اندر آتا ہے نا میں دینے والا ہوں، تو آدمی کہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، اور جو دل دینے سے پہلے جو دل کے اندر ایک بڑائی آتی ہے وہ مختال ہے، اور جو دینے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میں نے دیا ہے، یہ فخر ہے۔
تو کوئی بھی شخص کسی طرح کا احسان جتلاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، آدمی کو خوشی کرنی چاہیے اس بات پر اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کی مدد کا ذریعہ آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی دے سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ اللہ کا شکر کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر احسان جتا لائیں، آپ کہیں کہ میں نے دیا۔ فرمایا صدقہ اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور اگر کوئی شخص دیتا ہے تو پھر ایسے جیسے کوئی ریاکاری کے ساتھ دیتا ہے، تو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو صدقہ دیتا ہے وہ تو پھر جتنا بھی ہو جیسا بھی ہو، اگر کوئی ریاکاری کے لیے صدقہ دیتا ہے تو جیسے چٹیل جب پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو، اوپر سے بارش ہو تو وہ مٹی بھی بہہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، اور جو صدقہ اللہ کے رستے میں دیا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر ذرا سی بارش بھی ہو جائے تو وہ اچھا اس میں سے فصل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ریاکاری کے نقصان کی ایک مثال دی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کبھی سوچو کہ کوئی آدمی بوڑھا ہو اور اس کا ایک باغ ہو جس میں کھجور بھی، انگور بھی، ہر طرح کے پھلدار درخت اور اس کا باغ ہو، اور وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، خود اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، آدمی سوچ رہا ہو کہ اتنا بڑا باغ میرے پاس ہے، میں بچے چھوڑ کر جا رہا ہوں، بچوں کے لیے باغ ہے، اور میں مر جاؤں گا تو بچوں کے کام آئے گا باغ، اور عین بڑھاپے میں جس وقت اس کا موت کا وقت قریب ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو اس باغ کو آگ لگ جائے اور وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ فرمایا جو ریاکاری کر کے صدقہ کرتا ہے اس کا مال اس طرح سے برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سکھائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل اوسع رزقک علی، اللہ تو ان دا کبر سنی و انقطاع عمری، اللہ جب میں بالکل بوڑھا ہو جاؤں اور اس دنیا سے جا رہا ہوں نا، اس وقت بھی میرا رزق وسیع رکھنا، اس کو تنگ نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ ناگوار چیز صدقہ نہ کرو، جو چیز خود نہیں لینا چاہتے وہ کسی کو کیوں دیتے ہو؟ یعنی پھٹے پرانے کپڑے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور اپنے اچھے رکھ لیتے ہیں اور ایسی چیزیں دیتے ہیں جو ناکارہ ہوتی ہیں، تو فرمایا اس طرح کا نہ دو، اس لیے کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، تم خود اگر کوئی تمہیں دے تو تم لینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ نہ کرو، پھر شیطان کے بہکاوے میں نہ ہو، کیونکہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر کی امید دلاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ضروری حکمت کے تحت خرچ کرنا، یہ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ دیکھو میں خرچ کر رہا ہوں، یہ بھی اچھا ہے انشاءاللہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک زبردست بات آیت نمبر 273 کے اندر اللہ کریم نے فرمائی، ذرا غور سے سنیے گا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سب سے زیادہ جن کو دینے کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو اللہ کے دین کا کام کرنے کی وجہ سے وہ محصور ہوتے ہیں۔ محصور ہوتے ہیں کیا مطلب؟ کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتے۔ للذین احصروا فی سبیل، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو ایک کام کرنا پڑتا ہے، وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں یا دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو کاروبار کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کبھی منڈیوں میں نہیں جا سکتے، بازاروں میں نہیں جا سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے پاس وقت ہی نہیں، وہ سارا وقت انہوں نے دین کے لیے لگایا ہوا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، خوددار اتنے ہیں کہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جو ناواقف آدمی ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے غنی ہیں، بڑے امیر آدمی، وہ یہی سمجھتا ہے۔ فرمایا لا یسالون تعرف بهم بسیماہم، اگر تم غور سے دیکھو تو وہ تم ان کو پہچان جاؤ گے۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ کبھی دستے سوال دراز ہی نہیں کرتے، کسی سے مانگتے ہیں ہی نہیں۔ فرمایا ان کو جب کوئی خرچ کرتا ہے نا، جو ان کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو ان کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ پھر آپ آگے کثرت انفاق کی ترغیب ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات دن صبح و شام لوگوں کے سامنے علانیہ پوشیدہ ہر طرح جو خرچ کرتے ہیں۔
فرمایا ان کے لیے اللہ کا اجر ہے اور ان کو لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہر وقت ہی خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ تو ہر مہینے میں اور سارا سال ہی بڑا خرچ کرتے تھے، اور رمضان میں اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے جیسے تیز آندھی ہو، اتنی زیادہ سرگرمی دکھاتے تھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات جو ہیں صحابہ کرام نے اپنائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال خرچ کر دیتے تھے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وظیفہ وغیرہ دیتے تھے تو وہ سارا ہی خرچ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ لا اسراف فی الخیر، کہ خیر میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اسراف کا مطلب ہوتا ہے زائد ضرورت، یعنی سارا ہی مال خرچ کرتے، کچھ تو اپنے لیے بچا کے رکھا کرو۔ انہوں نے آگے سے وہی جملہ الٹا کے لکھ دیا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے اندر کبھی اسراف ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں۔ انہوں نے کہا تھا فضول خرچی، یہ جو خرچ کرنے میں فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اللہ کے راستے میں جب کوئی شخص بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، سارا کچھ بھی دے دے تو بات بن جاتی ہے۔ آگے احکام معاملات ہیں 275 سے 283 تک۔ سود کی حرمت ہے، قرض کے احکام ہے، رہن اور گروی کی بات ہے۔ دیکھیں سود خوروں کو ایک شبہ ہوتا ہے، ہر دور کے سود خوروں کو ایک شبہ ہے، اور وہ آج بھی سود خوروں کو وہی شبہ ہے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں تجارت میں بھی منافع ہوتا ہے اور سود میں بھی منافع ہوتا ہے، تو ہے تو ایک جیسا۔ اور یہ اس دور میں بھی لوگ یہی سوال کرتے تھے اور آج بھی لوگ وہی سوال کرتے ہیں کہ آپ 1,00,000 روپیہ کسی کو دیتے ہیں، وہ 5,000 روپیہ آپ کو مہینے کا دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تجارت ہے، میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی ہوئی ہے نفع نقصان کی بنیاد پر، اور وہ 10,000 کماتا ہے تو اس میں سے 5,000 دے دیتا ہے، 8,000 کماتا ہے تو مجھے 4,000 دے دیتا ہے، تو وہ جتنا دیتا ہے یہ منافع آ جاتا ہے۔ تو میں کسی کو 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہوں فکس، اس کو کہتا ہوں 5% مجھے دے دیا کرے، تو وہ بھی منافع ہے، وہ بھی منافع ہے، دونوں ایک جیسے تو ہیں، فرق کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا سمجھنے کی بات ہے کیپٹل کے اوپر جو اصل زر ہے اس کے پرنسپل اماؤنٹ، اس کے اوپر پرسنٹیج طے کرنا وہ یہ سود ہے، اور اس کے منافع میں سے پرسنٹیج طے کرنا یہ تجارت ہے۔ نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کسی سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ میرے 1,00,000 روپیہ میرا رکھ لیں اور میں جو آپ کمائیں گے اس میں سے 50% مجھے دے دیا کریں، 50% اپنے، 50-50 کر لیں، 40-60 کر لیں، 30-70، 80-20، جو مرضی شرح طے کر لیں، یہ جائز ہے، یہ بے ہے، یہ تجارت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فکس پرسنٹیج کرتا ہے کیپٹل اماؤنٹ پر کرائے کے طور پر تو وہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ بھی فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں صدقات کا یہ سود کھاتے ہوئے کہ شاید ہمارا مال بڑھ رہا ہے، سود کھانے والوں کا مال کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے قرض کے لین دین کے حکام ہیں، وہ جو سب سے بڑی، دیکھیں میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو سودی معیشت کے مقابلے میں جو اسلام کی معیشت ہے وہ انفاقی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، قرض کسی کو اگر دیا ہے اور وہ تنگی میں ہے اور وہ نہیں کر سکتا ادائیگی، تو فرمایا فَنَادِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو آسانی تک مہلت دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے اگر صدقہ کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ آگے قرض کے لین دین کے حکام یہ بتائیں، قرض اگر کوئی بھی ڈیل کرنی ہو نا، قرض کی لکھ لیا کرو۔ فرمایا یہ اللہ اندازہ کریں قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت دین ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، تو قرض کی آپس میں لین دین کے معاملے کو لکھ لیا کرو، چھوٹا ہو یا بڑا۔ فرمایا گواہ بھی مقرر کر لیا ہو کرو، اور گواہ جو ہے گواہی دینے میں تساہل نہ کریں۔ لکھنے والا اگر وہ خود نہیں لکھ سکتے تو کوئی کاتب جو ہے اس سے لکھوا لیا کرے، اور گواہ بھی بنا لیے۔ گواہ بناتے وقت فرمایا کہ اگر 2 بندے مل جائے تو 2 بندے گواہ بنا لیں، نہیں تو 2 عورتیں اور 1 بندہ بنا لیں۔ اچھا، یہاں سے لوگوں نے یہ اصول نکالا ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہوتی، اور اس پر پھر بہت بڑا ایک قانون شہادت جب پاکستان کا بننے لگا تو بڑی اس کی تفصیلات ہیں لمبی، جو پارلیمنٹ کے اندر جو بحث ہوئی تو اس پر خواتین جو ہیں علماء نے کہا کہ آدھی گواہی، عورت کی گواہی آدھی ہے،
اور دوسری طرف سے خواتین جو تھیں خاص طور پہ پڑھی لکھی اور ماڈرن خواتین، وہ کہتی ہیں ہم ایسے دین کو نہیں مانتے کہ جس میں عورت کی گواہی جو ہے آدھی ہو اور مرد کی گواہی جو ہے وہ پوری ہو۔ آدھی گواہی کا یہ مطلب ہے کہ اگر میرا شوہر میرے سامنے قتل ہو گیا تو میں اس کی گواہی دے کے اس کے اب میں خود قاتل کو پہچانتی ہوں تو میری گواہی پوری ہے ہی نہیں، تو یہ کیسا دین ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو اشکالات پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں الحمدللہ ہر دور میں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور دین کو سمجھنے والے ہیں، اور پھر ان کو بتایا گیا۔ ہمارے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ اس وقت پارلیمنٹ میں تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو اللہ کریم نے اصول بتایا ہے یہ مالی معاملات میں ہے، فوجداری معاملات میں یہ نہیں ہے۔ لین دین کے معاملات میں خواتین چونکہ حساب کتاب زیادہ نہیں رکھتی، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک کو اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فوجداری معاملات میں تو سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ بھی ایک ایویڈنس ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی کسی جرم کو ہوتا دیکھ لے تو اس کی گواہی نہ صرف پوری ہوتی ہے بلکہ صرف ایک گواہی کے اوپر بھی جو ہے سزا یا حد جاری ہو سکتی ہے۔ لہذا جو الحمدللہ پاکستان کا جو قانون شہادت ہے، بہت سارے قوانین پاکستان کے اسلام کے خلاف ہیں، لیکن جو قانون شہادت ہے وہ اللہ کے فضل سے اسلام کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ آگے رہن اور گروی کا معاملہ اندازہ کریں، یہ گروی آج کل لاہور میں بھی بڑا رواج ہے اور ہر جگہ پہ یہ لوگ جو گروی رکھتے رکھاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا سود کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کو پیسے چاہیے، وہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے میرا مکان گروی رکھ لو۔ اچھا وہ گروی مکان 10 لاکھ روپے اور مکان کا کرایہ ہوتا ہے 50,000 روپے، وہ کہتا ہے چونکہ میں نے گروی رکھا ہے لہذا اس کا 10,000 روپے کرایہ ہوگا۔ وہ باقی 40,000 روپے وہ اس کھاتے میں کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ 10 لاکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہے باقی 40,000 وہ 10 لاکھ کا کرایہ لے رہا ہے، اور یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ جو گروی ہے، جو رہن ہے، وہ صرف گارنٹی کے طور پر قرآن نے کہا ہے اجازت ہے، یعنی عام طور پہ سب لوگ لکھ لیا کریں۔ جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو کہ لکھنے کی کوئی صورت نہیں، یا کوئی انجان آدمی ہے وہ اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے یہ گاڑی کے کاغذ رکھ لیں، میرے یہ گھر کے کاغذ رکھ لیں، یہ دکان رکھ لیں، یا دکان ہی اپنے پاس رکھ لیں، جتنا دیر میں اپنا جو قرض ہے میں واپس نہیں کروں گا تو گارنٹی کے طور پر تم رکھو۔ حق استعمال منتقل نہیں ہوتا، حق استعمال اسی کا ہے جس کی اصل ملکیت ہے۔ صرف وہ چیز جس کے اوپر قرض دینے والے شخص کا کوئی اخراجات آتے ہو، مثال کے طور پر کوئی گھوڑا دے دیتا ہے اپنا کہ یہ میرا گھوڑا رکھ لو اور مجھے قرض دے دو، تو وہ گھوڑا جو ہے اس کے اوپر چونکہ چارے وغیرہ کے اخراجات ہوں گے، تو جس قدر وہ چارے وغیرہ کے اخراجات ہوں گے وہ اس کا حق استعمال اس کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو گھر ہے، جو دکان ہے، جو اس طرح کی کوئی بھی پراپرٹی ہے، اس کے کاغذات ہیں، وہ رہن رکھنے سے حق استعمال قطعاً منتقل نہیں ہوتا۔ اور اس وجہ سے جو لوگ کرائے وغیرہ میں کمی کرتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں، اس کو بچ جانا چاہیے، اور یہ حرام ہے۔ آخری حصہ جو سورہ بقرہ کا جو 3 آیات ہیں اور آخری 2 آیات آمن الرسول، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ خزانہ ہے، اس کی بہت فضیلت آتی ہے حدیث میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، جو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ باقی ان میں چونکہ دعائیت طور پر بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اور دعائیہ انداز میں یہ بتایا گیا کہ غلبہ جو ہے وہ آخری شریعت پر نیک نیتی سے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران بنیادی طور پر اس کا جو موضوع ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے۔ اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا آیت نمبر 1 سے لے کے، اس کی ٹوٹل 200 آیات ہیں، تو آیت نمبر 1 سے لے کر 101 تک جو ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے۔ شروع میں آیت نمبر 1 سے 9 تک قرآن بحیثیت فرقان اس کی تمہید بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 سے 32 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور آیت نمبر 33 سے 63 تک جو ہے تثلیث کا ابطال کیا گیا، حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں مناظرہ بھی ہے، اس میں مباہلہ بھی ہے، اس میں مفاہمہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مفاہمہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو بات سمجھانا، مناظرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے نظریات کی شیئرنگ کرنا، اور مباہلہ جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنا۔ اور چونکہ نجران کے عیسائی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، اور وہ کئی دن رہے، اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر مباہلہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے بچے تم لے آؤ اور میں بھی اپنے بچے لے آتا ہوں، اور ہم نبتہل ثم نبتہل۔ نبتہل کا مطلب ہوتا ہے انتہائی عاجزی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔
تو یہ دعا کی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا مباہلہ کرتے ہیں. تو عیسائی نہیں آئے, وہ ساری بات سنتے رہے, لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ سچے ہیں اور وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے. اچھا, جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن کی حیثیت کے مطابق بتائے, حیثیت کے بارے میں بتائے, اس میں ایک بات یہ بتائی, انجیل بھی نازل ہوئی, تورات بھی نازل ہوئی, وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اللہ نے یہ فرقان نازل کیا ہے. قرآن جو ہے یہ فرقان ہے, یعنی یہ حق بھی ہے اور یہ معیار حق بھی ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. قرآن یہ بھی بتائے گا کہ تورات میں کتنی چیزیں سچی ہیں اور کتنی چیزیں تحریف شدہ ہیں, انجیل میں کتنی چیزیں سچی ہیں اور کتنی چیزیں تحریف شدہ. اس کا معیار اب قرآن ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو آیات ہیں قرآن حکیم کی, یہ دو اس کی بڑی قسمیں ہیں. محکمات ہوتی ہیں, متشابہ ہوتی ہیں. محکمات وہ ہیں جس سنتے ہی ہر شخص کی سمجھ میں بات, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, آتوا الزکات, زکات دو, یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں. تو سیدھی سیدھی باتیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, اصل چیز کتاب کا جو حکم ہے وہ وہی ہے. فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں جس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں, اور جو کئی معنی جس کے نکلتے ہیں اس میں پھر لوگوں کے دو رویے پیدا ہوتے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کا اصل مطلب کیا ہے. اچھا, نئے نئے لوگ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کا اصل مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں میں اس کا اصل مطلب بتاتا ہوں, فتنہ پھیلانے کے لیے. اور اصل مراد اس کی تعویل کا مطلب تھا مراد اصلی, تو میں بتاتا ہوں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جبکہ دوسرا طبقہ جو ہے جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہتے, نقطہ اور فرینیہ نہیں کرتے میں بتاتا ہوں اصل مطلب کیا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا, سب اللہ کی طرف سے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اللہ نے دعا سکھائی, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 مظاہر کی بات کی ہے. غزوہ بدر کا ذکر ہے, اور پھر مریم علیہ السلام کے پاس میں بے موسم پھل, چونکہ بات ہو رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ, مباہلہ اور مفاہمہ کی, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ بتائی ہے کہ مریم کون ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے مریم کون تھی. مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی, زکریا ان کے خالو تھے, اور مریم جہاں پیدا ہوئی اس کی ماں نے نظر مانی تھی, اور اس نے نظر مانی تھی کہ جو بھی پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کی لیے جو ہے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. ان کا خیال تھا بیٹا ہوگا, تو وہ پیدا ہوئی بیٹی, تو وہ حیران ہو گئی, تو بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پیدا کرنے والے کو نہیں پتا کہ یہ بیٹی ہے, اللہ پاک نے دی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے لہٰذا انہوں نے اس کو وقف کر دیا. تو جس حجرے میں وہ رہتی تھی ان کی پرورش کرتے تھے, ان کی دیکھ بھال کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام, وہ ان کے خالو تھے. اچھا, وہ جب کبھی حجرہ تھا باہر سے تالا لگا ہوا تھا, ہوتا تھا, تالا لگا کھول کے خود ہی جاتے تھے اندر جا کے دیکھتے, کھانا دینے کے لیے گئے ہیں کوئی کسی مسئلے کے, اندر جا کے دیکھتے بے موسم پھل پڑے ہوئے مریم کے پاس. بڑے حیران ہوتے کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے, انا اللہ کے حاضہ, کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اللہ کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام, جب ان کو یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو اگر بے موسم پھل مل سکتے ہیں, تو پھر ان کی اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں پھر جس کو بے موسم پھل اللہ دے سکتا ہے تو پھر مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کر دی, یا اللہ مجھے اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ نے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, وہ عبادت کر رہے تھے, ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ نے صرف بیٹا ہی نہیں دیا, نام بھی رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا, تجھے بیٹا. حیران ہو گئے, پہلے خود ہی دعا کی, پہلے حیران ہوئے بے موسم پھلوں سے, پھر حیران ہو کے دعا کی, دعا کرنے کے بعد جب دعا قبول ہوئی پھر حیران ہو گئے, اور اللہ یہ کیسے ہوگا بیٹا, میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کو تو پرابلم, وقت بالغانی الکبر, مجھے تو بڑھاپے نے لے لیا ہے, ممراتی آخر, اور میری خاتون جو ہے وہ بانجھ ہے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء, اللہ جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے. فرمایا ایسے کر تو نا 2 کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک تو یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے گفتگو بند کر دے, تاکہ تمہیں لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ یہ کیسے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے
اس بات کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیا؟ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کا ذکر کر اپنے رب کا، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تسبیح بیان کرنے سے جو میاں بیوی تسبیح بیان کریں، یعنی سبحان اللہ زیادہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ بیوی کا بانجھ پن دور کر دیتا ہے اور شوہر کا بڑھاپا دور کر دیتا ہے، اور دونوں کو اولاد کے قابل بنا دیتا ہے۔ گویا یہ بے اولادی کا نسخہ ہے۔ تو لہٰذا ایسی ساری دعائیں جس میں سبحان اللہ ہے، مثلا سبحان اللہ کہنا چاہیے صبح و شام ان کو، بالعشی والابکار ہے، صبح و شام میاں بیوی یہ وظیفے شروع کر دیں، کیا سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں صبح و شام، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلمات، یہ پڑھنا صبح و شام۔ جتنے کلمات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے وہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو بے اولادی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے گا۔ آگے پھر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے فضائل بتائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت مریم کو پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تجھے میں بیٹا دینے لگا ہوں، وہ پریشان ہو گئی، مجھے تو کسی بشر نے کبھی چھوا نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے اور فیکون۔ یہی تو معجزانہ پیدائش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوئی، جو عیسائی تھے، کہ یہ کیسے ہو گیا اور کیسے پیدا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس کو نہیں سمجھ آتی وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سمجھ لے۔ یعنی تمہیں صرف اس لیے پرابلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا ہے، تو اگر کوئی ہستی بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا ہو سکتی ہے تو کیا خیال ہے اس ہستی کے بارے میں جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا ہے، تو پھر وہ تو بدرجہ اولا خدا ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ چاہے تو ماں باپ سے پیدا کر دے، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا صرف باپ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا ہوئی۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لہذا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ کیسے؟ خلقہ من تراب، مٹی سے اس کو بنایا پتلا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا اور پھر وہ ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 64 سے لے کر 101 تک اہل کتاب کی خرابیاں بتائی گئی ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ وہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، اور وہ تو یکسو یک رخ ایک اللہ کو ماننے والے مسلم تھے، وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے قریبی لوگ وہ نہیں ہیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے قریب کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ ھذا النبی والذین آمنوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی موافقت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت نمبر 81 کے اندر میثاق انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ جب عالم ارواح میں میٹنگ ہوئی تھی، دیکھیں عالم ارواح میں ہم سب تھے، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم دنیا پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح پیدا کیا، جہاں ساری روحیں تھیں، اور ساری روحوں کو جو روح وہاں پہ ایک دوسرے سے ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں محبت پیدا کر دی، وہ یہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ وہاں اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک پریس کانفرنس کی اور سارے نبیوں کو بلایا، ادھر آؤ، فرمایا کہ میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت دوں گا اور تمہیں وہی ملے گی، تم سارے نبی بن جاؤ گے اور اپنا اپنا کام کرو گے، پھر ایک نبی آئے گا آخر پہ، تو تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب وہ نبی آ جائے گا، اور وہ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی جب آئیں گے تو تم سارے اگر ان کو دیکھو گے تو ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے
اور ان کی مدد بھی کرو گے، تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 81 کے اندر اس وعدے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان سے پوچھا تھا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم سب نے اقرار کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ٹکڑا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے جب پوچھا یہ کیا ہے، کہتے تورات کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائے نا تو میری پیروی کیے بغیر ان کی بخشش بھی نہیں ہونی۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی پچھلی امتیں، ساری ختم۔ اب آخری امت، اب کامیابی کا معیار ایک ہی ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ فرمایا اسلام ہی ضروری ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز، اسلام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کا نام۔ یہ پورا نظام چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کسی شخص نے یہ اسلام نہیں مانا، کسی اور نظریے کو مانتا ہے، اسلام ہر وہ چیز اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی، اور کوئی شخص اگر اس کے علاوہ کہیں اور سے سورس آف گائیڈنس سمجھتا ہے، کہیں اور سے رہنمائی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کہیں اور سے کوئی کچھ لیتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں قطعاً قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو ہے وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہو جائے گا۔ آخری آیت جو ہے بڑی اہم ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو مر گئے اور کافر ہی مرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، زمین بھری ہوئی ہو سونے کی، تو وہ کہے کہ یہ سونا میرے سے لے لیا جائے اور مجھے عذاب سے نجات دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے یہ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنمی کو کہے گا کہ اگر میں زمین بھری ہوئی تمہیں سونا دے دوں تو کیا وہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہو گے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بچانا چاہوں گا، مجھے اگر مل جائے تو میں تو سارا کچھ دے دوں گا، اتنا اور ہو تو وہ بھی دے دوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے مطالبہ ہی کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر شرک کیے بغیر تو آ جاتا تو عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔